بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اپنے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد سے درود بھیجتے ہیں۔ ٹاپک ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین درہم و دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، یعنی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے بہترین مال ایک شخص کی جو کمائی ہے وہ بہترین کس لحاظ سے ہے، اس کے چاہے وہ درہم ہوں، دینار ہوں، وہ روپے ہوں، وہ ڈالرز ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کو پسندیدہ جو ہے وہ ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیے جائیں۔ یہ شوہر کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے مطلب اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ جب ایک عورت کی، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے جب جاتی ہے تو اس کے تمام نان و نفقہ جو ہوتا ہے، جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اس کے ہسبینڈ پر ہوتی ہے، اس کے شوہر پر ہوتی ہے۔ اس کو کھلانا پلانا، اس کی ہر سہولت کا خیال رکھنا۔ بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کہ یہ رکھتا ہے حیثیت تو وہ اپنی بیوی کو ملازمہ، یعنی کہ بیوی کو ملازمہ رکھ کے دے، یعنی جس کے پاس مالی طور پہ گنجائش ہے تو وہ اپنی بیوی کو اس کے گھر کے کاموں میں آسانی کے لیے ملازمہ جو ہے وہ فراہم کرے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہم ان پر اتنا غور نہیں کرتے، ہم ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو خرچے کے لحاظ سے بہت تنگ رکھتے ہیں اور ادھر ادھر اتنی سخاوتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی سخاوتوں کے یعنی ڈھنکے بج رہے ہوتے ہیں ہر طرح بھی، فلاں وقت پہ اس کا ساتھ دیا، فلاں وقت پہ اس کا ساتھ دیا، لیکن جب دیکھا جائے تو جس پر خرچ کرنے کا جو اس مالک کا حکم ہے، جس کو وہ سجدہ کرتا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کا وہ امتی ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ ان کے حکم کی مکمل خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے جو ہیں وہ رائٹس جو ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اپنوں کو چھوڑ کر تم دور دراز کے لوگوں پر صدقہ اور خیرات کرو گے تو وہ تمہارے منہ پر قیامت کے روز تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، یعنی اگر حقداروں کو چھوڑ کر اربوں خربوں کے لحاظ سے بھی جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی سخاوتیں کرتا ہے تو وہ قیامت کے روز اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، یعنی قبول نہیں کی جائیں گی، اور وہ مظلوم عورت اس وقت جو ہے وہ سوال کرے گی اس بندے سے، اس انسان سے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے کہ تم تو بہت اپنی فخر کرتے تھے اپنی سخاوتوں پہ، لیکن اب تم پکڑ میں آ گئے ہو کہ دنیا میں تم نے ایک عورت کو اس کا حق جو ہے وہ کیوں نہیں دیا۔ اسی طرح دو شادیاں جو شخص کرتا ہے کسی بھی صورت اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان میں ناانصافی کرے، جتنا ایک پہ خرچ کرتا ہے اتنا ہی دوسری پہ خرچ کرے، جو سہولیات ایک کو دی ہوئی ہیں اتنی ہی دوسری کو بھی دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے جب معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ججز نہیں انصاف کرتے تو عورت تو جو ہے وہ پھر ایک جو ہے بہت معمولی سی چیز ہے ایک مرد کے نزدیک، لیکن مرد وہ ہے، انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی تگ و دو میں لگا رہے۔ باقی حیوان ہیں، جانور ہیں، انسانیت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔